الحمد لله الحمد لله اولا واخرا يحب من الاعمال ما كان صالحا ومن الناس من كان لغيره نافعا فاللهم ربنا لك الحمد آمنا بك وبملائكتك وكتبك ورسلك واليوم الآخر والقدر خيره وشره ونشهد أن لا إله إلا أنت رضينا بك ربا وبالإسلام دينا ونشهد أن سيدنا محمدا عبدك ونبيك وخاتم رسلك فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال جل في علاه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے اللہ کے نزدیک سب سے بہترین بندہ اور سب سے پسندیدہ کام۔ رفیقان ملت ایمانیہ، میرے عزیز بھائیوں، ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس واحب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو لوگوں میں زیادہ محبت ان بندوں سے ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کسی مسلمان کو خوش کر دینا ہے۔ پس جو بندہ واقعی اللہ کی رحمت و محبت کی خواہش رکھتا ہے، تم اسے دیکھو گے کہ وہ لوگوں کو راحت اور نفع پہنچانے والا ہوگا، اور اس کی ہمدردی اور بھلائی لوگوں میں عام ہوگی، اور تم اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ہمیشہ عمل کرنے والا پاؤ گے۔ من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل، یعنی جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو وہ اسے ضرور نفع پہنچائے۔ اللہ کی رضا کا طلبگار بندہ لوگوں کے دلوں کو خوشی و مسرت سے لبریز کر دیتا ہے، اور اس کی بھلائی کی وجہ سے لوگوں کے چہروں پر تبسم و مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ بلا شبہ خدا عز و جل کے نزدیک یہ سب سے افضل اور سب سے بہتر کام ہے۔ اس کی بدولت آدمی اللہ کا مقرب بن جاتا ہے اور لوگوں کو سعادت و خوشی پہنچانے والا اپنے رب کا اجر و ثواب پا لیتا ہے، نیز وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان ہے، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی اور نیکی کے کام کرتے رہو، امید کہ تم فلاح پاؤ گے۔ لوگوں کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے والوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں، ان کی مشکلیں آسان کریں اور ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کریں۔ یہ بہت پاکیزہ عمل ہے اور ان بہترین کاموں میں شامل ہے جو اللہ عز و جل کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا پسند ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، یعنی مسجد المدینہ شہرا۔
اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ میرا چلنا پھرنا مجھے مدینہ منورہ کی اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 1 ماہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ بشاشت اور خندہ پیشانی سے پیش آنا اور ان سے مسکرا کر ملنا بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ جل جلالہ کو بے انتہا محبوب ہے۔ چنانچہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، یعنی اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا اور اس سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے میٹھے بول اور اچھے انداز میں گفتگو کرنے کی تاکید فرمائی ہے جو دلوں کو خوش کر دے، لوگوں کو خیر کی بشارت دے، نیکی کی تلقین کرے، لوگوں کو امید و نیک فالی کی طرف راغب کرے اور روح کو تسکین بخشے۔ باری تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی اور لوگوں سے اچھی بات اور بھلی بات کیا کرو۔ یا اللہ ہمیں نیکی اور بھلائی کی توفیق عطا فرما اور لوگوں کو نفع پہنچانے کی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرما جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین یکافئ من یسعی فی حوائج الآخرین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین۔ حضرات گرامی، میرے مومن بھائیوں، رب ارحم الراحمین کا فرمان عالی شان ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ بس جو بندہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کرتا ہے تو باری تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے، اور جو شخص لوگوں کے دلوں کو خوش کرتا ہے تو رب کریم اس کو خوشی عطا کرتا ہے، اور ایسا بندہ اللہ کے نزدیک محبوب اور لائق تعریف بن جاتا ہے اور مخلوق کے درمیان اس کی نیک نامی رہتی ہے۔ عربی کا ایک بہترین شعر ہے وَأَفْضَلُ النَّاسِ مَا بَيْنَ الْوَرَىٰ رَجُلٌ تُقْضَى عَلَىٰ يَدِهِ لِلنَّاسِ حَاجَاتٍ لَا تَمْنَعَنَّ يَدَ الْمَعْرُوفِ عَنْ أَحَدٍ مَا دُمْتَ مُقْتَدِرًا فَالسَّعْدُ طَارَاتٍ، یعنی لوگوں کے درمیان سب سے بہتر اور سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کے ہاتھ سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں۔ بس جب تک تمہیں قدرت حاصل ہے تم ہرگز کسی سے اپنی بھلائی اور احسان کا ہاتھ نہ روکو، کیونکہ مالداری اور سعادت مندی ہمیشہ نہیں رہتے اور کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا موقع کبھی کبھی ملتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں اپنے والدین، بیوی بچوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ محبت و شفقت کرنا چاہیے، ان کا دل خوش رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طرح اپنے ارد گرد اپنے اطراف اپنے آس پاس کے پڑوسیوں کے ساتھ بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے اور ان کی خوشی کا سامان فراہم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں
اور بچیوں کے دلوں میں اس پاکیزہ خصلت کو پختہ کرنا چاہیے۔ یقیناً لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کرنا، یعنی لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کرنا امارات کی ثقافت کا حصہ بن چکا ہے، جس کو یہاں کی مدبر حکومت نے اپنے عمل اور اپنی سخاوت سے پختہ کر دیا ہے، تاکہ یہ پاکیزہ کلچر لوگوں کی زندگی کا اسلوب بن جائے اور سب کو خوشی و مسرت حاصل ہو۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بھی اس طرح کے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس ذکر کو، اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کی برکت سے ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اور جن کے بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین، ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابۃ الاکرمین والتابعین لهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اللہم اجعلنا لنعمك شاکرین وعليها محافظین، واجعلنا ممن يسعى في مساعدة الآخرين وإسعادهم وإدخال السرور على قلوبهم۔ اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه حكام الإمارات وولي عهد الأمين، وسدد خطى والدنا حاكمنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لما تحبه وترضى۔ اللهم أدم على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار۔ اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك۔ اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة۔